السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے مرید پور کا پیر۔ اس سبق میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جسے کانگریس کے بارے میں کچھ دلچسپی ہوتی ہے، وہ جب بھی کبھی کانگریس کا کوئی پروگرام ہوتا تھا، کوئی اجلاس ہوتا تھا، اس میں جاتا اور پورا دن سننے کے بعد اس کے روداد، اس کی ایک شارٹ نوٹ لکھ لیا کرتا تھا تاکہ ایک پروف کے طور پر پروف رہے۔ جب اس نے اپنے بھتیجے کو بھیجا تو بھتیجے نے بہت ہی عمدہ طریقے سے، بہت ہی عزت اور عظمت کے طور پر اسے چوما اور اسے لوگوں میں دکھایا، جس کی وجہ سے اس کاتب کی بہت ہی ناموری ہوئی اور بہت ہی مشہور ہو گیا۔ لوگوں نے انہیں دعوت دیا، آپ آئیے ہمارے ادھر اور لوگوں کو نصیحت کی پند و نصیحت کیجیے، لوگ اتحاد کی باتیں کریں۔ تو آئیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد جلسے کے دن تک میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی ہونے والی تقریر کی تیاری میں صرف کر دیا۔ طرح طرح کے فکرے دماغ میں صبح و شام پھرتے رہے۔ جب میں نے ان کی دعوت قبول کر لی، دعوت قبول کرنے کے بعد تقریر ہونے تک جو بھی ٹائم مجھے ملا، ان سبھی وقتوں میں اپنی تقریر کی تیاری کرتا رہا۔ اس دوران میرے ذہن میں عجیب اور انوکھے فکرے دوڑتے رہے۔ ان میں سے کچھ فکرے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہندو اور مسلمان بھائی ہیں۔ ہندو اور مسلم شیر و شکر ہیں۔ شیر و شکر کا مطلب ہوتا ہے، شیر کا مطلب ہوتا ہے سویٹ، شکر کا مطلب ہوتا ہے شوگر۔ اوکے، تو ہندو اور مسلم سویٹ اینڈ شوگر جیسے ہیں۔ ہندوستان کی گاڑی کے دو پہیے، اے میرے دوستو، ہندو اور مسلمان ہی تو ہیں۔ ہندوستان ایک وہیکل ہے، اس کے دو ویل ہندو اور مسلمان ہیں۔ جن قوموں نے اتفاق کی رسی کو مضبوط پکڑا، وہ اس وقت تہذیب کے نصف النہار پر ہیں۔ جنہوں نے نفاق اور پھوٹ کی طرف رجوع کیا، تاریخ نے ان کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ جن لوگوں نے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا شروع کیا ہے، رہتے ہیں، وہ آج اس وقت میں بہت ہی بلند مقام پر ہیں۔ ان کی تہذیب بہت ہی عرفہ و اعلیٰ مانی جاتی ہے، اور جنہوں نے اتفاق کو چھوڑ کر نا اتفاقی، نا اتحادی اور پھوٹ اور نفاق کو اپنا لیا ہے، وہ آج تاریخ کے پنوں میں اور اس کی ذاتی حالت دیکھی جائے تو وہ ایک دم ضب و حال، پسماندہ اور تاریخ کے پنوں سے بالکل صاف ہو چکے ہیں، مٹ چکے ہیں، یعنی تاریخ کے پنوں میں اس پر کچھ بھی روشنی نہیں ڈالی گئی ہے۔ بچپن کے زمانے میں کسی درسی کتاب میں سنا ہے کہ دو بیل رہتے تھے، ایک جا والا واقعہ پڑھا۔ جب میں بچپن میں اسکول کالج میں پڑھتا تھا تو اس وقت ایک درسی کتاب میں ہم نے یہ پڑھا تھا، ایک پلیس پر دو بیل رہتے تھے۔ یہ والا واقعہ کو میں نے اپنے مائنڈ میں سیٹ کیا کہ وہ واقعہ کیسا ہے، اس سے نکال کر نئے سرے سے پڑھا اور اس کی تمام تفصیلات کو نوٹ کر لیا۔ میں نے اس واقعے کو دوبارہ اپنی کتاب کھول کر اس واقعے کو پڑھا، اس میں جو کچھ ڈیٹیل بتایا گیا تھا ان سب ڈیٹیل کو میں نے ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا۔ پھر یاد آیا کہ ایک اور کہانی بھی پڑھی تھی، جس میں ایک شخص مرتے وقت اپنے تمام لڑکوں کو بلا کر لکڑیوں کا ایک گٹھا ان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس گٹھے کو توڑو، وہ توڑ نہیں سکتے۔ جب میں نے دو بیل والا واقعے کو اس کی تمام تفصیل کو نوٹ کر لیا تو پھر مجھے یاد آیا کہ ہاں، ایک اور واقعہ ہے جس میں ایک باپ اپنی اولاد کو بلا کر کہتا ہے اور اس کو اتحاد کا درس سکھانے کے لیے لکڑیوں کا ایک گٹھا، لکڑی کا بنڈل دیتا ہے اور کہتا ہے اس کو توڑنے کے لیے، اس کے بیٹے توڑ نہیں سکتے ہیں۔ پھر اس گٹھے کو کھول کر ایک لکڑی ان سب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، جسے وہ آسانی سے توڑ لیتے ہیں۔ پھر جب اس شخص نے دیکھا کہ ان کے بیٹے ان لکڑیوں کے بنڈل کو توڑ نہیں سکے ہیں، تو لکڑی کا بنڈل کھول کر ایک لکڑی ان بیٹوں کے ہاتھ میں دیتا ہے اور بیٹے آسانی سے توڑ دیتے ہیں۔
اس طرح وہ اتفاق کا سبق اپنی اولاد کے ذہن نشیں کرتا ہے۔ جب وہ اس نے بنڈل کھول کر ایک ایک لکڑی دیا اور ان کے بیٹوں نے توڑ دیا تو بیٹے کو پتہ چل گیا کہ ہم اگر مل جل کر رہیں گے تو ہمیں کوئی توڑ نہیں سکتا، اگر ہم اکیلے رہیں گے تو ہمیں کوئی بھی نیست و نابود کر سکتا ہے۔ یعنی اتحاد میں پاور ہے اور نا اتفاقی میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ اس کہانی کو بھی لکھ لیا، تقریر کا آغاز سوچا۔ اس کہانی کو بھی لکھنے کے بعد پھر میں اپنی تقریر کا اسٹارٹنگ سوچنے لگا کہ مجھے کس طرح اپنی تقریر شروع کرنی چاہیے۔ کچھ اس طرح کی تمہید مناسب معلوم ہوئی۔ تو جب میں اپنی تقریر کی ابتدا سوچ رہا تھا تو مجھے ایسی ابتدا نظر آئی کہ مجھے اس طرح اپنی تقریر شروع کرنی چاہیے۔ پیارے ہم وطنوں، اے میرے دیش کے پیارے لوگوں، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے۔ اے لوگوں، ہمارے سروں پر افلاس و غربت کی کالی گھٹا، کالی بدلی چھا رہی ہے۔ یہ جو ہمارا ماحول ہے وہ ہمارا ماحول ہمیں مفلسی کی طرف لے جا رہی ہے، اپنی مفلسی دکھا رہی ہے، اپنی غربت نظر دکھلا رہی ہے، نحوست پس و پیش منڈلا رہی ہے۔ ہمارے آس پاس میں، ہمارے چاروں طرف میں بیڈ لک ہی بیڈ لک ہے۔ یہ چاروں طرف سے ندا آ رہی ہے اور ہر طرف سے ہماری طرف ہمیں آواز آ رہی ہے، ہمیں کوئی کہہ رہا ہے کہ کل کون تھے، آج کیا ہو گئے تم۔ اے لوگو، تم اپنے پاسٹ ٹائم میں کتنے گریٹ پیپل تھے اور ابھی پریزنٹ ٹائم میں تم کتنے بیکورڈ ہو گئے۔ ابھی جاگتے تھے، ابھی سو گئے تم، ابھی تم گریٹ پیپل تھے اور ابھی بیک پیپل ہو گئے۔ ابھی تم بہت ہی عزت دار تھے اور ابھی تم ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ ہندوستان کے جس مایہ ناز شاعر یعنی الطاف حسین حالی پانی پتی نے آج سے کئی برس پیشتر یہ اشعار قلم بند کیے تھے، اس کو کیا معلوم تھا کہ جو زمانہ گزرتا جائے گا اس کے المناک الفاظ روز بروز صحیح تر ہوتے جائیں گے۔ ہندوستان کے یہ شاعر الطاف حسین حالی جنہوں نے یہ شاعری لکھی ہے، انہیں بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ شاعری وقت کے ساتھ ساتھ بالکل صحیح اور درست ہوتی جائے گی۔ آج ہندوستان کی حالت یہ ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری اپنی تقریر کے مقدمے میں یعنی شروعات میں اس طرح کہا کہ اے لوگو، آج ہندوستان کی حالت یہ ہے۔ اس کے بعد سوچا کہ ہندوستان کی حالت کا ایک دردناک نقشہ کھینچوں گا، افلاس، غربت، بغض وغیرہ کی طرف اشارہ کروں گا اور پھر پوچھوں گا کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے۔ جب میں تقریر افتتاح کر دوں گا اس وقت میں لوگوں کے سامنے ہندوستان کی غربت، افلاس اور بغض، کینہ، حقد کی طرف لوگوں کا توجہ لے جاؤں گا اور ہندوستان کی ایک دردناک حالت کا نقشہ کھینچوں گا اور پھر لوگوں سے میں پوچھوں گا اے لوگوں، آخر اس کی وجہ ہے کیا۔ ان تمام وجوہ کو دہراؤں گا جو لوگ اکثر بیان کرتے ہیں، مثلا غیر ملکی حکومت، آب و ہوا، مغربی تہذیب۔ میں ان سے سوالات کروں گا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور میں ان کے جوابات بھی دوں گا جو کہ دوسرے لوگ دیا کرتے ہیں، وہی جوابات میں بھی ان کے سامنے رکھوں گا اور جیسے مغربی تہذیب، آب و ہوا، غیر ملکی حکومت کی وجہ سے ہمارے ہندوستان میں غریبی آ رہی ہے، ان سب وجوہات کو رکھوں گا، لیکن ان سب کو باری باری غلط قرار دوں گا اور پھر اصل وجہ بتاؤں گا کہ اصل وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے۔ میں ان سب وجوہات کو دہراؤں گا ان کے سامنے اور ان سب وجوہات کو غلط قرار دوں گا کہ یہ غلط ہے، یہ وجہ بالکل مناسب وجہ نہیں ہے۔ پھر میں ان کے سامنے اپنی اور اصلی وجہ بیان کروں گا کہ ہندوستان میں غربت و لاچاری اور غریبی کی اصلی وجہ ہندو اور مسلمان کے درمیان میں نا اتفاقی، نا اتحادی ہے، اسی وجہ سے ہندوستان اتنا غریب ہے۔ آخر میں اتحاد کی نصیحت کروں گا، اپنی تقریر کے آخر میں لوگوں سے کہوں گا اے لوگوں، متحد ہو کر رہو، اتحاد کی نصیحت کروں گا اور تقریر کو اس شعر پر ختم کروں گا اور میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کروں گا، آئندلیب مل کر کرے آہوازاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے گل۔ میں اپنی شاعری کو ختم کروں گا اس شعر پر
اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کروں گا کہ اے بلبل آ ہم دونوں مل کر آہو گریہ وزاری کریں، آہو وزاری کریں، تو پکارتا جائے ہائے گل، ہائے پھول، ہائے میرے پھول، ہائے میرے گل، اور میں چلاتا جاؤں گا ہائے میرے دل، او میرے دل۔ اس طرح میں پکارتا چلوں اور میں چلاتا چلوں اور تو پکارتا چل۔ اے بلبل آ ہم دونوں مل کر گریہ وزاری کریں کہ یہ ہمارے ہندوستان کے لوگوں میں کیا ہو گیا کہ نہ اتحادی نہ اتفاقی چھائی جا رہی ہیں۔